بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل میں توحید کا اقرار۔ ابھی ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک سے بیزار ہے۔ کوئی بندہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں وہ اللہ کے ساتھ ساجھی اور شریک کسی اور کو بھی بنا لیتا ہے، یعنی اپنے عمل کا حصہ اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے بھی مقرر کر لیتا ہے، تو ایسے عمل کو اللہ تعالی قبول نہیں کرتے۔ ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسے عمل سے بیزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسے عمل سے بری ہوں۔ جی ہاں، بہت غور سے سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب شرک سے بری ہے تو کیسے معلوم ہوگا؟ اگر ہمارے پاس دین کی تعلیم نہ پہنچے یا ہمیں گھر خاندان پورا شرک و خرافات میں ڈوبا ہو اور ہمیں دین کی بات بتائی جائے تو ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ارے بھائی، اب تک تو ہم یہی سنتے آ رہے تھے، اب تک تو ہم ایسا ہی کر رہے تھے، پھر اچانک یہ باتیں کیسی؟ تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ اور یہ دلیل واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا اقرار ہم سب سے جس دن اس کائنات کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی دن لے لیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، کہ اللہ تعالی نے بنی آدم سے یہ عہد لیا، جب اللہ تعالی نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے اقرار کروایا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اقرار کروایا اور انہیں ان کے اوپر گواہ بنایا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے مل کر اس بات کا اعتراف کیا کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ شہدنا، ہم سب نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تو ہمارا رب ہے، یہ ہم نے اقرار اس لیے کیا ہے، ان تقولوا، یہ ہم نے اقرار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اقرار اس لیے لیا ہے کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، انا کنا عن ھذا غافلین، او تقولوا، یا تم یہ کہنے لگو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، ارے ہم سے پہلے تو ہمارے باپ دادوں نے بھی شرک ٹھہرایا ہے، شریک ٹھہرایا ہے، شرک کیا ہے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم انہی کے بعد کے خاندان کے ہیں، انہی کے بعد کی آل و اولاد ہیں، اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ، کہ کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے ہیں اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد اور میثاق لے لیا تھا، اور یہ ایک طویل حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی جو امام احمد نے نقل کی ہے، اس حدیث کے اندر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ابھی پڑھی گئی کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد سے عہد لیا تھا، اس کی تفسیر میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک نے اولاد آدم کو جمع کیا، پھر انہیں جوڑا جوڑا بنایا، یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے سے بہت پہلے جتنی مخلوقات، جتنی اولاد اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھیجنے والے، سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے ان کو جوڑا جوڑا بنایا، پھر ان کی صورتیں بنائی، پھر انہیں قوت گویائی بخشی، جب وہ بولنے لگے، یہ حاشیہ ہے، جب وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور ان پر خود انہی کو گواہ بنا کر فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے مل کر بیک زبان گواہی دی کہ پروردگار آپ ہم سب کے رب ہیں۔ فرمایا میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم کو بھی کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب کے لیے بلائے اور آپ سے سوالات کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس دن کہو کہ ارے ہم اس بات سے تو بے خبر تھے، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔
یقین مانو کہ نہ میرے سوا کوئی معبود ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ میرے سوا کوئی معبود ہے نہ کوئی رب ہے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، میں تمہارے پاس اپنے رسول بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرا یہ عہد و پیمان یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں اتاروں گا۔ سب نے جواب دیا کہ ہم سب مل کر اقرار کر چکے ہیں آپ ہمارے رب اور معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ آپ کے علاوہ کوئی معبود ہے۔ یہ اقرار، یہ اعتراف اور یہ عہد کب کا ہے؟ انسان کے اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے کا ہے، اس دنیا میں پیدا ہونے سے بہت پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ باندھی صاحب کتاب نے، شرک سند نہیں بن سکتا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ پاک نے تمام اولاد آدم کو ایک جگہ جمع فرمایا، پھر ان کے جوڑے جوڑے لگائے، مثلا پیغمبروں کو، اولیاء کو، شہیدوں کو، نیک لوگوں کو، نیک لوگوں کو، فرما برداروں کو، نافرمانوں کو، اور سب کو الگ الگ کیا، سب کو الگ الگ کیا۔ اسی طرح یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو اور ہر ایک دین والے کو جدا جدا کیا، پھر جس کسی کو دنیا میں جو صورت دینی تھی اسی طرح اسی صورت میں وہاں اسے ظاہر کر فرمایا۔ اس دنیا کے اندر جو شکل و صورت دینی تھی نا، وہی شکل و صورت میں وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہر کیا، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو بینا یعنی دیکھنے والا، کسی کو نابینا یعنی اندھا، کسی کو بولنے والا، کسی کو گونگا، کسی کو لنگڑا۔ پھر انہیں قوت گویائی بخشی اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پروردگار نے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آخر سب نے اس کے رب ہونے کا اقرار کیا۔ پھر ان سے یہ عہد و پیمان لیا کہ میرے سوا کسی کو حاکم اور مالک نہ سمجھنا اور میرے سوا کسی کو معبود نہ ماننا۔ ان سب نے عہد و پیمان کیا، وعدہ کیا، عہد کیا، اقرار اور اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں، سبھی کو گواہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ تمہارے اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے پیغمبر آئیں گے۔ اس دنیا کے اندر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور ان سب کے بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں۔ تو کہا کہ اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے پیغمبر آئیں گے اور اپنے ساتھ آسمانی کتابیں بھی لائیں گے۔ چنانچہ بہت سارے انبیاء اور پیغمبر ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھی نازل کی۔ روز ازل یعنی قیامت کے دن ہر شخص تنہا تنہا توحید کا اقرار اور شرک سے انکار کر آیا ہے، یعنی کوئی ہے جو توحید کا اقرار کر کے آیا ہے، شرک سے انکار کر کے آیا ہے، لہذا شرک میں کسی کو بطور نذیر کے نہ پیش کیا جائے، نہ کہا جائے کہ بھائی فلاں، نہ کہا جائے کہ نہ پیر کو، نہ فقیر کو، نہ شیخ کو، نہ باپ دادا کو، نہ بادشاہ کو، نہ مولوی کو، نہ بزرگ کو، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بطور نذیر پیش نہیں کیا جا سکتا، بطور مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے کسی اور کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں کہ بھائی ہمیں تو یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کب عہد لیا تھا، ہمیں تو خیال بھی نہیں ہے۔ تو بڑی اچھی مثال دے کر صاحب کتاب نے بات سمجھائی ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی۔ وہ مثال کیا ہے دیکھیے، کہتا ہے کہ اگر کوئی خیال کرے کہ دنیا میں آ کر ہمیں وہ اقرار یاد نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ ہم نے اقرار لیا تھا، ہمیں تو نہیں یاد وہ۔ اب اگر ہم شرک کریں تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ بھول میں پکڑ نہیں ہوتی۔ جو چیز انسان بھول جائے اس میں اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن معتبر اشخاص جو قابل اعتماد لوگ ہیں وہ ان کو یاد دلاتے ہیں، اور ان کے یاد دلانے پر اسے وہ بات یاد آتی ہے۔ جیسے کسی کو اپنی تاریخ ولادت یاد نہیں ہے تو لوگوں سے سن کر یقین سے کہتا ہے کہ ہاں میری تاریخ ولادت فلاں ہے۔ کسے اپنا ڈیٹ آف برتھ یاد ہے؟ خود سے کسے معلوم ہے؟ بس سنا کسی سے، والدین نے بتایا یا بڑے بھائی بزرگوں نے بتایا یا لکھا ہوا کہیں دیکھا، خود سے کسی کو نہیں پتا ہوتا، کسی کو نہیں یاد ہوتا کہ تاریخ ولادت، پیدائش کے دن تاریخ کیا تھی میری، اور بعد میں جب سن لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں میری تاریخ
میری تاریخ ولادت فلاں تھی، فلاں سال، فلاں دن اور فلاں وقت ہے۔ لوگوں سے سن کر ہی ماں باپ کو پہچانتا ہے، بچپن سے تو نہیں جانتا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، لیکن لوگوں سے جب پتا چلتی ہے بات یہ اس کو دھیرے دھیرے، تبھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ کسی اور کو ماں نہیں سمجھتا پھر وہ، اور کوئی اپنی ماں کا حق ادا نہ کرے اور کسی اور کو ماں بتلا دے تو دنیا اس پر تھوکتی ہے کہ یہ تو اپنی ماں کو بھلا کر کسی غیر کو ماں کہہ رہا ہے۔ دنیا اس پر تھوکتی ہے بھائی، حالانکہ اسے کیسے پتا کہ وہ میری ماں ہے؟ لوگوں نے بتایا اسے، جیسے جیسے بڑا ہوا وہ ماں کی پرورش میں رہا، ماں کی زیر کفالت میں رہا۔ کئی بار ماں وفات بھی پا جاتی ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے کہ ہاں میری ماں فلاں تھی، یقین کے ساتھ اس بات پر تسلیم کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے۔ وہ اس وقت نہیں کہتا کہ ارے مجھے تو نہیں یاد، جس طریقے سے اللہ کے اس اقرار کے بارے میں کہتا ہے بندہ کہ مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے کب اقرار لیا تھا، والعیاذ باللہ۔ اور اگر وہ کہے، اور اگر وہ یہ جواب دے کہ بھلے آدمیوں، مجھے تو اپنا پیدا ہونا یاد نہیں ہے کہ میں اس کو ماں سمجھوں، ہاں تم بلا وجہ مجھے برا کہہ رہے ہو، تو لوگ اسے پرلے درجے کا بے وقوف کہیں گے اور بڑا ہی بے ادب کہیں گے جو اپنی ماں کے بارے میں اس قسم کی بات کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے پیدا کیا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جب عوام کے کہنے سے انسان کو بہت سی باتوں کا یقین ہو جاتا ہے، لوگوں کے کہنے سے انسان بہت ساری باتوں کو مان لیتا ہے، تو نبیوں کی شان تو بہت اونچی ہے، ان کے بتانے سے کس طرح یقین نہیں آئے گا؟ انہوں نے تو جو باتیں بتائی ہیں، لوگ اگر کوئی بات بتائیں تو ہو سکتا ہے لوگ جھوٹ بھی بول دیں، لوگ غلط باتیں بھی بیان کر دیں، لیکن انبیاء سے، پیغمبروں سے اور رسولوں سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ان کی زبان سے والعیاذ باللہ کوئی جھوٹی بات نکل سکتی ہو۔ معلوم ہوا معلوم ہوا کہ توحید اختیار کرنے کی اور شرک سے بچنے کی ارواح میں سب کو فردن فردن تاکید کی گئی ہے۔ فردن فردن یعنی ہر ایک بندے کو تنہا تنہا، اکیلے اکیلے اس بات کی تاکید ہے کہ وہ توحید کو اختیار کرے اور شرک سے بچے۔ تمام پیغمبر اسی کو یاد دلانے اور اسی عہد کی تجدید کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہی پیغام تمام پیغمبر لوگوں کو یاد دلانے کے لیے آئے ہیں اللہ کے بندو۔ یہی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ لوگوں کو یاد دلاؤ، وہ شاید بھول گئے ہوں گے اپنے عہد کو، تو تمام پیغمبر اسی کو یاد دلانے اور اسی عہد کی تجدید کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کا فرمان عالی شان اور 104 الہامی کتابوں کا مرکزی علم اسی ایک نقطے میں ہے کہ خبردار توحید میں خلل نہ آئے اور شرک کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ یعنی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ان میں سے جتنوں کو کتابیں اللہ تعالیٰ نے دی، ان کتابوں کی تعداد تقریباً 104 کو پہنچتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ان سب کا مرکزی پیغام جو ہے نا وہ یہی ہے کہ توحید کو لازم پکڑو اور شرک سے بچو، اللہ کے سوا کسی کو حاکم اور متصرف نہ سمجھو۔ اللہ کے سوا کوئی اس دنیا کے نظام کو چلانے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے مطابق اس دنیا کا نظام چلتا ہو، جس کے مطابق یہاں رات ہوتی ہو، جس کے مطابق دن ہوتا ہو، جس کے مطابق بارش ہوتی ہو، جس کے مطابق اندھیرا ہوتا ہو، جس کے مطابق ٹھنڈک ہوتی ہو، جس کے مطابق گرمی ہوتی ہو، وہ صرف ایک ذات ہے۔ اور وہ ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نہ غیر اللہ کو مالک مانو، نہ غیر اللہ کو مالک مانو کہ اس سے اپنی مرادیں مانگو اور اس کے پاس مرادیں لے آؤ۔ کوئی غیر اللہ اس قابل نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں ہے جو یہ کام کر سکتا ہو کہ بندوں کی مرادیں پوری کرے یا بندوں کی مشکلات کو دور کرے۔ یہاں پر ایک حدیث صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، مندرجہ الحدیث کے معلوم ہونے کے بعد تو کسی حالت میں بھی شرک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا ڈالا جائے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود تسلیم نہ کرو، اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ کوئی جن یا شیطان تمہیں ستائے گا۔ اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہارا۔ اللہ کا فیصلہ اگر ہوگا تمہارے حق میں تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، ورنہ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس طرح
مسلمانوں کو ظاہری مصائب پر صبر کرنا چاہیے، مسلمانوں کو مشکلات اور پریشانیوں پر جس طرح صبر کرنا چاہیے اور ان کے ڈر سے اپنا ایمان نہیں بگاڑنا چاہیے کہ یہ مشکلات اور پریشانیاں ہمارا کچھ کر سکتی ہیں، ان کے ڈر سے اپنا ایمان نہیں بگاڑنا چاہیے۔ اسی طرح باطنی تکلیفوں پر بھی، جیسے جن ہوں، بھوت ہوں وغیرہ، ان سب چیزوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں سے بھی کام لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے ان پر بھی، کہ در حقیقت ہر چیز خواہ تکلیف ہو یا آرام اللہ کے اختیار میں ہے، تکلیف ہو یا آرام اللہ کے اختیار سے ہٹ کر نہیں ہے، تصرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہاں بار بار ایک لفظ آ رہا ہے، اس کی وضاحت کے لیے میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بتائیں کوئی آپ میں سے۔ 2 قسمیں۔ 2 قسمیں؟ اور کوئی بتائیں۔ 4 قسمیں ہیں شرک کی۔ کتنی؟ 4 قسمیں۔ کون کون سی؟ جی۔ پہلا علم میں شرک ہے، دوسرا ہم، مصرف میں شرک ہے، تصرف۔ روزمرہ کی تصرف میں شرک ہے، اور روزمرہ کے مطلب عام جو ہوتا ہے اس میں شرک ہے، اور سب سے اہم قسم آپ چوتھا عبادت میں شرک۔ عقیدے میں شرک۔ عبادت جی عبادت میں۔ شرک یہ چاروں ہی جی قسم جی عبادت۔ متعلق ہے، لیکن ان میں سب سے خطرناک قسم جو ہے وہ عبادت میں شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایمان والوں کی آزمائش فرماتا ہے۔ یہاں پر جو ایک بات بتائی تھی نا انہوں نے کہ ان سب معاملات میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تو یہ تکلیف پہنچانا، بیمار کرنا، شفا دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہے اگر ہم کسی غیر کے لیے اس چیز کو مانتے ہیں تو یہ کون سا شرک ہوگا؟ یہ تصرف میں شرک ہوگا۔ تصرف صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا اور پوری کائنات کا نظام صرف اللہ کے ہاتھ میں، ہم اگر کسی غیر کو اس میں حصے دار اور شریک مانتے ہیں تو یہی ہے تصرف میں شرک، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایمان والوں کی آزمائش کرتا ہے، مومن کو بقدر ایمان آزمایا جاتا ہے، کبھی بروں کے ہاتھوں سے نیکوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کہ برے لوگوں کے ہاتھوں سے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچا کر ان کا امتحان لیتے ہیں، تاکہ مخلصوں میں اور منافقوں میں تمیز ہو جائے۔ مخلص کون ہے؟ خالص اللہ کے بندے جو خالص دل سے اللہ کو مانتے ہیں وہ کون ہیں، اور منافقین کون ہیں؟ جن کے دل میں شرک اور خرافات بھری ہوئی ہے، دونوں الگ الگ ہو جائیں، دونوں طرح کے لوگ الگ الگ ہو جائیں۔ لہذا جس طرح بظاہر پارساؤں کو نافرمانوں سے اور مسلمانوں کو کافروں سے اللہ کے ارادے سے تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں اور وہ صبر ہی سے کام لیتے ہیں، تکلیفوں سے گھبرا کر ایمان نہیں بگاڑ لیتے، اسی طرح کبھی کبھی نیک لوگوں کو جنوں اور شیطانوں سے اللہ کے ارادے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کو دیکھتے ہیں، ذرا اس کے آنکھ میں شیطان آئے، دیکھیں کیا کرتا ہے بندہ، صبر کرتا ہے یا اللہ کو بلا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بارادہ ایسی تکلیف پہنچا کر بندے کا امتحان لیتے ہیں، لہذا اس پر صبر و تحمل سے کام لیا جائے، اور تکلیف کے اندیشے سے، تکلیف کے ڈر سے انہیں ہرگز ہرگز نہیں ماننا چاہیے کہ چلو غیر مسلموں کی طرح شیطانوں کو بھی اپنا معبود مان لو۔ دیکھیں بڑی بڑی لاریاں اور ٹرک، ان کے پیچھے ایک حصے پر شیطان کا چہرہ بنا دیتے ہیں بڑا سا، اور انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان پر کھانے چڑھاتے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سب شرک اور خرافات ہے۔ اہل ایمان کے پاس شیطانوں کا ڈر اس قدر نہیں آنا چاہیے کہ وہ شرک تک پہنچ جائے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص شرک سے متنفر ہو کر، متنفر یعنی شرک سے نفرت کرنے والا بن کر غیر اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کے سوا جسے بھی ہو اسے چھوڑ دے، ان کی نظر و نیاز کی برائی کرے، مذمت کرے، غلط رسموں کو مٹائے، پھر اس راہ میں اس کو کچھ مالی یا جانی نقصان پہنچ جائے، کچھ جانی یا مالی نقصان، ہاں، اگر جن لوگوں کو اگر ہم یہ بتوں کو
مورتیوں کو، مزار کی چیزوں کو اگر ہم ہٹائیں گے تو ظاہر سی بات ہے دنیا والے بھی ہم سے ناراض ہوں گے، دشمنی مول لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس طریقے کی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی شیطان اسے کسی پیر و شہید کے نام سے ستانے لگے کہ مجھے فلاں غریب نواز نے بھیجا ہے، ہاں مجھے فلاں حاجی وارث نے بھیجا ہے، لکھنؤ کے باشندگان، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ پاک میرا ایمان آزما رہا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں شیطان کے ذریعے سے، جو آ کر مجھے باباؤں کے نام بتاتا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں۔ اس لیے مسکرا کر خندہ پیشانی سے ایسی مصیبت اور تکلیف کو سہ لینا چاہیے۔ یاد رکھو، جس طرح اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے کر پکڑتا ہے اور مظلوموں کو ان کے پنجے استبداد سے پنجے استبداد یعنی ظلم کے شکار سے، ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ انہیں چھڑاتا ہے، اسی طرح ظالم جنوں کو بھی وقت آنے پر اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ اور جو لوگ توحید پرستوں کو جو لوگ توحید پرست ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، جو لوگ موحد ہیں، جو لوگ اللہ والے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ انہیں ان ظالم جنوں کے ظلم و استبداد سے اور ان کے تشدد سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ اب یہاں پر ایک حدیث ذکر کیے ہیں، شیخان سے مراد امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ ابن مسعود کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایو ذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بھیانک اور بڑا جرم کون سا ہے، گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے، یہ سب سے بڑا شرک، یعنی شرک فی العبادت ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کو اس کے علم و قدرت کے لحاظ سے حاضر و ناظر سمجھا جاتا ہے اور کائنات کا تصرف اسی کے قبضے میں بتایا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہر مشکل کے وقت اسے پکارا جاتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کو اسی صفت سے متصف مان کر پکارنا سب سے بڑا، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا کا اور کائنات کا تصرف اسی کے ہاتھ میں، اسی کی وجہ سے ہر مشکل کے وقت اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو اگر یہ ساری صفات ہم کسی غیر کے لیے مان بیٹھے ہیں تو یہی تو سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ کسی میں بھی حاجت پر لانے کی یعنی حاجتیں پوری کرنے کی اور ہر جگہ حاضر و ناظر رہنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں اوپر جو لفظ گزرا ہے حاضر و ناظر سمجھا جانا، تو یہ علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ علم اور قدرت کے لحاظ سے حاضر اور ناظر ہے ہر جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم دنیا کے ہر باریک سے باریک ذرے کو بھی محیط ہے، ورنہ اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، ساتویں آسمان پر، عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، حاجتیں پوری کرنا، ہاں، اور علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر اور ناظر رہنا، یہ صلاحیتیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ علاوہ ازیں جب ہمارا خالق اللہ ہے تو ہمیں اپنے مشکل اوقات میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ جب اس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم بھلا کسی غیر کو کیوں پکاریں؟ کسی اور سے ہمیں کیا واسطہ، کسی اور سے کیا مطلب ہمارا؟ جیسے کوئی کسی بادشاہ کا غلام بن گیا تو وہ اپنی ہر ضرورت اپنے بادشاہی کے پاس لے جائے گا، اسے دوسرے بادشاہوں سے کیا واسطہ ہے نا؟ اگر کوئی شخص ہے وہ کسی ایک خاص بادشاہ کا غلام ہے تو اپنی ہر مشکل اور ہر ضرورت اپنے بادشاہ کے پاس لے کر جائے گا، وہ اس کو کیا مطلب کسی اور بادشاہ سے کہ اس کے پاس وہ مشکل لے کر جائے؟ مثال کے طور پر کسی بھنگی چمار یعنی نچلے سے نچلے درجے کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور یہاں تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو اللہ کے مقابلے میں ہو، یعنی نچلے سے نچلے درجے کا انسان ہو یا اونچے سے اونچا بڑے سے بڑا انسان ہو، اللہ کے برابر یا اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کو کھڑا نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرے کے پاس ضرورت کو لے جانا نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنی مشکلات اور اپنی ضرورتیں اللہ کے سوا کسی غیر کے پاس لے کر جانا یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کو؟
آج ہماری ایک اور بہن شریک ہے، سعدیہ ناصر. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو درس؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟ جی. اور دوسری بہنیں، آپ لوگوں کو درس سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کوئی ڈاؤٹ اگر ہے تو آپ بلا جھجک پوچھیے، سوال کیجیے. یس الحمد للہ آئی کین انڈرسٹینڈ. عائشہ صاحب کو آج تھوڑی سی کنفیوژن ہے. چلے بھائی، ہم درس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے درس کو اس توحید اور مغفرت والی حدیث سے شروع کریں گے.